جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، اس میں یہ شرط نہیں ہے والدین فوت ہو گئے ہوں یا والدین زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں وہ اپنے والدین کے لیے روزانہ اہتمام کے ساتھ ایک مرتبہ دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہے جو اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ تو دعاؤں کا تسلسل ہو، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نیک ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی مانگ سکی اور نمازی اولاد ہوگی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو نیک اور صالح اولاد والدین کے لیے مستقل سرمایہ ہے، اور قبر میں اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ہم کسی شخص کو قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب قبر میں چھوڑ کے ہم کسی کو پلٹتے ہیں، اور یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ اللہ عافیتوں سے معاملے فرمائے۔ غریق اور متغوث دو لفظ ہیں۔ غریق جس طرح کو غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، المتغوث فریاد کر رہا ہو، جب بندہ ڈوبتا ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، پکارتا ہے کہ کوئی میری مدد کو پہنچے۔ تو کہا جب ہم کسی کو قبر میں اتار کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس مشکل اور آڑے وقت میں دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ دعا اس کی اولاد کی طرف سے ہو، اس کے دوستوں کی طرف سے ہو، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو، تو ان کے ہاتھ اٹھ جائیں، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس کا سہارا بن جائیں گے۔ تو مرنے والوں کے لیے دعاؤں کا سلسلہ یہ ان کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور یہ اولاد کے ذمے والدین کا دوسرا حق ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے۔